اور دیکھو ایک بات میں بتاؤں، دنیا کے اندر انسان پر جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف اس لیے آتی ہے تاکہ آدمی الٹا راستہ چھوڑ دے اور سیدھے راستے پر آئے۔ دنیا کے اندر کی تکلیف خدا کی ایک رحمت ہے۔ جب آدمی غلط راستوں پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پر تکلیفیں ڈالتے ہیں، اور ان تکلیفوں کا منشا اور ان تکلیفوں میں مصلحت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ لعلہم یرجعون۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی تکلیفیں میں ڈالتا ہوں تاکہ تم پلٹا کھا جاؤ، یعنی غلط راستہ چھوڑ دو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ دیکھو میرے محترم دوستو، یہ باتیں جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، کسی زمانے میں یہ باتیں بتانا کام تھا نبیوں کا۔ یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتانے کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دیتے تھے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا کرتے تھے، مرنے کے بعد والی زندگی انہیں سمجھاتے تھے، اور چھپی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھولتا تھا تو وہ انہیں بتایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اتنے زوروں پر بیان کرتے تھے تاکہ آدمی کا ذہن بنے۔ یہ کام تھا نبیوں کا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر کے اب یہ کام جو تھا یہ اس امت کے ذمہ ڈال دیا۔ تو میں بحیثیت ایک امتی ہونے کے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی بحیثیت امتی ہونے کے اس دعوت کو لے کر پورے عالم کے اندر پھیل جائیں، کیونکہ لوگ اگر بغیر ایمان کے مرے تو مرنے کے بعد پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ مرنے سے پہلے اگر ان کا ذہن بنایا جائے تو ان کا ذہن بن سکتا ہے۔ اگر ان کا ذہن بنا اور وہ ایمان اور اعمال کی طرف آ گئے تو میں سچ کہتا ہوں ایسی قدر کریں گے اور جتنے آدمی دینداری بناتے چلے جائیں گے ان سب کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو وقت ملا دنیا میں کام کا زیادہ، لیکن کام ملا تھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کام کتنا ملا؟ صرف اپنی قوم کے اندر انہیں کام کرنا تھا دین کا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ لیکن دعوتی لائن کی عمر کتنی ملی؟ 950 سال کی دعوتی لائن کی عمر ملی۔ ہر نبی کو کام ملا تھوڑا اور وقت ملا زیادہ، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کام تو دیا کتنا؟ پورے دین کو زندہ کرنا، پوری دنیا میں زندہ کرنا اور قیامت تک کے لیے زندہ کرنا۔ کام تو ملا اتنا، لیکن وقت کتنا ملا؟ 40 سال پر آپ کو نبوت ملی اور 63 سال پر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ کی عمر 63 سال کی ہو گئی تو وقت ملا آپ کو کام کرنے کا 23 سال کا، اور کام کتنا بڑا ملا کہ پورا دین زندہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کو زندہ کرنے پہ تشریف لائے ہوں ایسی بات نہیں، صرف روزہ زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے ایسی بات نہیں، بلکہ ہر شعبے میں دین زندہ ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی دکان دی ہے، اس چھوٹی سی دکان میں دین زندہ کر دو۔ اگر اللہ نے چھوٹا سا گھر دیا ہے، اس چھوٹے سے گھر میں دین زندہ کر دو۔ اگر ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، اس میں دین زندہ کر دو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے پورا ملک دے دیا تو اس میں اللہ کا دین زندہ کر دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا تو اس زیادہ میں دین زندہ کر دو، کم دیا تو کم میں دین زندہ کرو۔ جتنا اللہ نے دیا اتنے میں دین زندہ کرو۔ اس کا انتظار نہیں کرنا کہ جب ہمارے ہاتھ میں ملک اور مال آئے گا تو ہم دین زندہ کریں گے، نہیں۔ اگر دکان ہے تو اس میں دین زندہ کرو۔ جب دکان کے اندر تو دین کو زندہ نہیں کر پاتا، اور میرے بھائی جب گھر کے اندر تو دین کو زندہ نہیں کر پاتا، اور اپنی بیوی پر جب تو دین زندہ نہیں کر پاتا، تو پھر پورے ملک میں کیا امید رکھے گا تو دین زندہ کرے گا؟ بھائی تیرے بس میں جتنا اتنا تو دین زندہ کر لے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دین کی دعوت کا جو کام مرحمت فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے دنیا میں کہیں پر بھی جا کر یہ کام کیا، جب تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اس وقت تک تو لوگوں نے کی مخالفت، لیکن جب ان کے ذہنوں میں بات آ گئی کہ یہ لوگ ہم سے کچھ نہیں چاہتے بلکہ ایمان کا زندہ کرنا، اخلاق کا زندہ کرنا، انسان میں انسانیت کا لانا یہ لوگ چاہتے ہیں، اور عملاً تجربہ بھی لوگوں کو ہو گیا کہ بھئی جو لوگ اللہ کے دین کی محنت میں لگے تو انہوں نے رشوتیں چھوڑی، انہوں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا، اور بیٹوں نے باپ کی فرمانبرداریاں شروع کر دی، اور شوہروں نے بیوی کے حقوق ادا کرنے شروع کر دیے، اور ان کے دلوں میں آخرت کا فکر آیا، تو پھر جتنے مخالفت کرنے والے تھے ان کے بھی دلوں میں محبت پیدا ہوئی، اور کام اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔
ایسی جگہوں میں کہ جہاں پر دہریت کی فضا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہدایت کے علم برداروں کو اپنی قدرت سے کھڑا کر دیا. دین کا پھیلانا کام خدا کا ہے اور قلوب انسانیہ میں ہدایت کا اتارنا یہ کام خدا کا ہے. لیکن چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہر چیز سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وجود میں لاتے ہیں. شادی مرد اور عورت ملتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد کا پیدا کرنا کام خدا کا ہے. لیکن سبب کے درجے میں افرأیتم ما تمنون، مرد عورت کا ملنا ضروری ہوگا. یوں اللہ کو قدرت ہے کہ مرد عورت کے ملے بغیر بھی انسان بنا دے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ماں کے بغیر بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر بنایا. قدرت تو اللہ کی ہر چیز پر ہے، لیکن ترتیب اللہ کی ہر چیز کے لیے یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے تو اس کے بعد اللہ کا ارادہ اگر ہو جائے تو نتیجہ اس کے اوپر مرتب ہوگا. اسی طریقے سے پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کے دل تو ہیں خدا کے قبضے میں، اور اللہ کے ایک اشارے پر اور اللہ کے ایک ارادے پر سب کے قلوب میں ہدایت آ سکتی ہے. لیکن چونکہ اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، اس بنا پر جیسے انبیاء کرام علیہ السلام نے جانی ماری قربانیوں کے ساتھ دعوت کی لائن کی ایک محنت کی، ایسی دعوت کی لائن کی محنت جب یہ امت کرنا شروع کر دے گی تو پھر اللہ تعالیٰ قلوب انسانیہ کو اپنی طرف پلٹا کھلائیں گے. اس کا تجربہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا اور آج کے دور میں بھی ہوا. جہاں جہاں صحیح اصولوں کے ساتھ جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ نقل و حرکت ہوئی تو وہاں کے رہنے والے انسانوں کے قلوب کو اللہ نے پلٹا کھلایا اور ایک عمومی فضا دین کی بنی، ماحول دین کا بنا. لیکن میرے محترم دوستو، جب آدمی عناد کی وجہ سے یا ضدی پنے کی وجہ سے یا حق دھرمی کی وجہ سے اگر حق دھرمی پر آ جائے، عناد پر آ جائے، ضد پر آ جائے تو کتنا ہی دینی ماحول بنے اسے ہدایت نہیں ملتی. جیسے فرعون سمجھ تو صحیح بات گیا لیکن اسے ہدایت نہیں ملی، جادوگروں کو مل گئی جو جادوگر فرعون کی حمایت میں آئے تھے. یہ مطلب نہیں کہ فرعون سمجھا نہیں، لیکن اس کے اندر ضدی بنا تھا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلم وعلوا. جب چاروں طرف دعوت کے ذریعے ماحول ایمان کا بنے گا تو سلیم الفطرت قسم کے جو انسان ہوں گے جن میں حق دھرمی اور ضدی پنا نہیں ہوگا اور جن میں عنادی پنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو ایمان کی طرف پلٹا کھلا دیتے. البتہ ضدی پنے والا اور عناد والا اور عصبیت والا آدمی محروم رہتا ہے جب تک وہ عناد پر رہے. ابو جہل بھی بات پوری سمجھ چکا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے تنہائیوں کے جملے جب ابو سفیان نے تنہائی میں جا کر ابو جہل سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا، صاف بات کہی کہ ہمارے خاندان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپس میں جب کلش سالہ سال سے چل رہی ہے، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلانا شروع کیا تو ہمارے خاندان نے بھی حاجیوں کو پانی پلانا شروع کیا، آگے نہیں بڑھنے دیا. انہوں نے حجاج کو کھانا کھلانا شروع کیا، ہمارے خاندان نے بھی کھانا کھلانا شروع کر دیا، آگے نہیں بڑھنے دیا. لیکن اب ہمارے اوپر ایک بات ایسی آ گئی کہ ان کے خاندان میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دعویٰ کر کے اس کی دلیل بھی لے آئے. اب یہاں ہم بے کس اور بے بس ہیں، ہم کسی آدمی کو نبوت کا دعویٰ کرا نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے دلیل مانگی، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک جو تم لاتے ہو ہمارے سامنے یہ تم خود گھر کے لاتے ہو، خدا کا کلام نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت آسان ترکیب میں تمہیں بتاتا ہوں میری نبوت کے فیل کرنے کی. وہ یہ ہے کہ بھائی تم جیسا قرآن میں بنا رہا ہوں بے پڑھا تو تم سارے بڑے لکھے جمع ہو کر ایسا قرآن بنا دو. نہیں کر سکے فرمایا چلو 10 صورتیں بنا لو. نہیں کر سکے تو فرمایا چلو تم ایک صورت بنا لو. اس کو بھی نہیں کر سکے تو فرمایا کہ فلیاتو بحدیث مثلہ، چلو ایسی تم ایک بات بنا کے لاؤ. میں بے پڑھا اگر ایسا حیرت انگیز کلام بنا سکتا ہوں تو تم سارے پڑھے لکھے جمع ہو جاؤ اور تم ایک بات یا ایک سورت یا 10 صورتیں یا پورا قرآن تم بنا لاؤ. بدر کے اندر ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید یہ سارے کے سارے گلا کٹوانے کو تیار ہیں، لیکن قرآن پاک جیسی ایک سورت بنانے کو تیار نہیں. قرآن پاک یعنی اگر یہ ان کے بس میں ہوتی تو گلا کٹوانے سے آسان سے ایک سورت بنا لیتی. اور یہ کہہ دیا گیا کہ نہ تو تم بنا سکو گے، قیامت تک سارے کے سارے اگر جمع ہو جائیں تو سب مل کر نہیں بنا سکتے. میرے محترم دوستوں، نبی جب اللہ کی طرف سے کوئی بات کہتا ہے
اور وہ بات عام نظروں کو دکھائی نہیں دیتی اور عام آدمیوں کو منمانی ہوتی ہے، تو نبی کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنی پڑتی، اور ہر نبی معجزہ لے کر آئے، اور ہر نبی کا معجزہ آسان تھا، اس لیے کہ نبی بات کریں گے جنت کی، جہنم کی، قبر کی، عذاب کی، ثواب کی، فرشتوں کی، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ اب جو چیز آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی وہ چیز بتانے والا پکا صحیح ہو تو مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ و من والہ نے جس کو اپنا رسول یا نبی بنا کر بھیجا اس کے ساتھ معجزہ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا آسان سا معجزہ دیا کہ جادوگر جو بالکل فرعون کی حمایت میں آئے تھے، وہ سارے کے سارے جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو اژدہا بنتا دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اور ان جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی ہیں تو نبی کی بات کا نہ ماننا اپنے کو تباہ اور برباد کرنا ہے، اور نبی کی بات کا ماننا اپنے کو رحمتوں میں داخل کرنا ہے۔ فوراً سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے، ایمان لے آئے۔ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ ہم اگر ایمان لائے تو فرعون نے جن انعامات کے دینے کا وعدہ کیا ہے فرعون کے ان انعامات سے محروم رہیں گے، بلکہ فرعون بڑی سب قسم کی سزائیں دیتا ہے، تو سب قسم کی سزاؤں کے اندر ہمیں جانا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایمان والے بنے اور فرعون سے یہ کہہ دیا کہ تیرا بس اگر چلتا ہے تو ہماری موت تک چلتا ہے، ہم مر جائیں گے اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا، اور ہم تو ایمان لے آئے۔ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب یہ ایمان لائے نا جادوگر جو فرعون کی حمایت میں آئے تھے، تو تاریخی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، حدیث کی نہیں، تاریخی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ لاکھوں کا مجمع وہاں پر کھڑا تھا دیکھنے کے لیے، وہ لاکھوں کا مجمع ایمان والا بن گیا، اور فرعون کی بیگم جو محل سرائے میں تھی وہ وہاں پر ایمان والی بنی، اور فرعون کے دربار کا ایک درباری وہ بھی ایمان والا بنا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا۔ اور میں بتاؤں اس سے بھی آگے کہ فرعون خود کے اندر بھی یقین پیدا ہو گیا کہ یہ بات بوگس نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، لیکن اگر اس بات کو میں مانتا ہوں تو میری مونچھ نیچی ہو جائے گی، میری ناک نیچی ہو جائے گی۔ بس اس کی سرکشی نے اسے ماننے سے روکا، ورنہ سمجھ میں تو بالکل اس کے بھی آ گیا تھا، اور قرآن اسے کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ انکار جو تھا وہ سرکشی کی وجہ سے تھا، اپنی بلندی اور بڑائی کی وجہ سے تھا، انکار اس وجہ سے نہیں تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ ابو جہل کا بھی جو انکار تھا وہ صرف مونچھ کی وجہ سے تھا، صرف ناک اونچی رہے اس کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے انکار نہیں تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ ایسی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ آج تک کی رہتی دنیا اس بات کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، قیامت تک کے سارے زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ مرحمت فرمایا کہ قیامت تک اس امت کے ہاتھ میں اپنے نبی کا معجزہ ہوگا، اور وہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ زبور، توریت، انجیل جن زبانوں میں لکھی گئی وہ زبانوں کا جاننے والا ہمیں آج تک ایک نہیں ملا۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ نہیں ہے، ہوں گے، لیکن ہم لوگ دنیا بھر میں پھرے، ہمیں ایک آدمی زبور کی زبان کا جاننے والا، توریت کی زبان کا جاننے والا، انجیل کی زبان کا جاننے والا نہ ملا۔ لیکن قرآن کی زبان کے اندر اترا، اس کے جاننے والے خدا کے دشمن بھی لاکھوں کی مقدار میں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے مل کر قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، ابو جہل بھی اس بات کو جانتا تھا، لیکن عناد کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور مخالفت کی، اور بدر میں آگے گلا کٹوا دیا، لیکن آخر تک اس نے نہیں مانی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے، اور اس مدرسے میں جا کر یہ پوچھا کہ بتاؤ توریت کے اندر یہ مضمون ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں آخری؟ ان کا ہے وہ مضمون، ان کا وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں اس کے اندر یہ علامتیں لکھی ہیں؟ ان کا ہاں یہ علامتیں لکھی ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نبی میں ہوں، لاؤ توریت اور اس کے اندر لکھی علامتیں میرے اندر دیکھ لو، اتنی پکی بات۔ لیکن یہودی سمجھ بھی گئے، بات سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن عناد، عصبیت، ضدی بنا،
انہوں نے کیا کہا کہ سارے نبی تو آئے بنی اسرائیل میں، تو نبیوں کا سردار بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو دو سلسلے چلے، ایک بنی اسرائیل کا، ایک بنی اسماعیل کا۔ تو بنی اسماعیل میں تو کوئی نبی نہیں آیا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ تو اب یہ عناد ان یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں تو سارے نبی آئے، اکثر و بیشتر نبی آئے، اور نبیوں کا سردار بنی اسماعیل میں سے کیسے آیا؟ اگر بنی اسرائیل میں سے آتا تو ہم مانتے، لیکن چونکہ بنی اسماعیل میں سے اسے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، جب دعوت کے ذریعے ایمان کی فضا دنیا کے اندر بنتی ہے یا جس علاقے میں بنتی ہے، تو جو سلیم الفطرت قسم کے انسان ہوتے ہیں، جن میں ہٹ دھرمی نہیں ہوتی، جن میں ضدی پنا نہیں ہوتا، جن میں عنادی پنا نہیں ہوتا، اللہ پاک انہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ محروم ہدایت سے وہی آدمی رہتا ہے کہ جس میں ضدی پنا ہو اور جس نے اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کو ختم کر دیا ہو۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے دل کی صلاحیت ختم ہو گئی اور کس کے دل میں صلاحیت باقی ہے۔ بعض مرتبہ شدید مخالفت کرنے والا آدمی بھی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ مخالفت کرنے والے کے دل کے اندر بھی اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بھی ایمان والا بن جاتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان نے کتنی مخالفت کی، سہیل ابن عمرو نے کتنی مخالفت کی، صفوان ابن امیہ نے کتنی مخالفت کی، حویطب ابن عبد العزیٰ نے کتنی مخالفت کی، ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے کتنی مخالفت کی، معتب نے کتنی مخالفت کی۔ لیکن ایک دن وہ آیا کہ یہ جتنے مخالفت کرنے والے تھے، ان میں کے بہت سے ایمان والے بن گئے، اور ایسے ایمان والے بن گئے کہ انہوں نے ایمان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال تک کو قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہید بنا دیا۔ اس بنا پر ہم دنیا کے کسی آدمی کے ہدایت پر آنے سے ہم نا امید نہ ہو، ہمیں تو پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا چاہیے۔